الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم ربی زدنی علما، اے اللہ ہم سب کے علم میں عمل میں اضافہ فرما۔ ہم نے پہلا سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کی دہرائی کے ساتھ ساتھ آج کی دوسری کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں آسان علم النحو کورس کی۔ علم النحو کی تعریف پڑھی تھی۔ علم النحو ایسے قوانین کا علم ہے، ایسے رولز ریگولیشن کا علم ہے جن کے ذریعے ہم عربی کلمات کے آخری حروف کا اعراب یعنی کہ زبر زیر پیش اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ آپس میں ملانے کا طریقہ مقصد کہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اسمیہ بن رہا ہے، اس طریقے سے اس کا طریقہ کار ہمیں معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں علم النحو۔ اس کا تفصیلی لیکچر گروپ پر آپ کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ اس سے سماعت کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے لفظ کی تعریف، لفظ اور اس کی اقسام کا بیان۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، انسان جس چیز کا تلفظ کرتا ہے، جو لفظ کی ادائیگی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں لفظ۔ انسان جو بات بولتا ہے، جو لفظ کی ادائیگی کرتا ہے، جو انسان جس چیز کا تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی اقسام، لفظ کی دو اقسام ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، ایک کہلاتا ہے موضوع، ایک کہلاتا ہے مہمل۔ موضوع اور محمل کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، دیکھیں ہم جو کبھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات کچھ بنیادی بات ہوتی ہے، کچھ بے بنیادی بات ہوتی ہے، یعنی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جس کا کوئی معنی نہیں بن رہا ہوتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ویسے ایک ہوتی ہے جس کا کوئی معنی بن رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اس میں اگر ہم دیکھیں تو لفظ کی اقسام، دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے موضوع، ایک ہوتی ہے محمل۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے کہ خاص اسم لفظ، ٹھیک ہے، جیسے کہ زید معنی ہے، ٹھیک ہے، عمر معنی ہے، ٹھیک ہے، بکر معنی ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اور محمل وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ زید کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی۔ موضوع، لفظ کی اقسام، موضوع کی بھی مزید دو اقسام ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، ایک اقسام کہلاتی ہے مفرد، ایک کہلاتی ہے مرکب۔ اس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا موضوع کیا ہے، ایک خاص ورڈ ہے، با معنی، ٹھیک ہے، ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب موضوع لفظ کی اقسام کیا ہوتی ہے؟ موضوع کے میں ایک مفرد ہوتا ہے اور ایک مرکب۔ مفرد کیا؟ ایک اکیلا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ کتاب، ٹھیک ہے، کتابن کیا ہے؟ ایک کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مفرد، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب مفرد کو کیا ایک لفظ اور ہوتا ہے اس کا، جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی۔ مرکب کیا ہے بھائی؟ مرکب جو دو یا دو سے زیادہ لفظ سے ملتا ہو۔ آپ نے مدنی قاعدہ پڑھا ہے، میں مدنی قاعدہ ایک منٹ کھول بھی لیتا ہوں، ٹھیک ہے، چلے مدنی قاعدہ بعد میں ہم جب پڑھیں گے تب درس نظامی کے اندر تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ مرکب یعنی کہ ایک نہیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب با معنی الفاظات مل جائیں، الفاظات مل جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جو مجموعہ بنتا ہے نا اسے کہتے ہیں مرکب، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کتاب اللہ، کتاب ایک ورڈ، اللہ ایک ورڈ، ٹھیک ہے، رب العالمین، ٹھیک ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب، ٹھیک ہے، یا ٹھیک ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا کچھ خاکہ بھی ہے۔ لفظ کی دو قسمیں آ گئی، موضوع محمل، موضوع کی مزید دو قسمیں آ گئی، ٹھیک ہے، مفرد مرکب۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان جس چیز کا تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع خاص لفظ، یعنی کہ ایسا لفظ جو معنی دیتا ہو، ٹھیک ہے۔ محمل ایسا لفظ جو معنی نہ دیتا ہو۔ مفرد کیا ہوتا